میرے پیغمبر فین حاجو کا اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فقل تو فرما دیجئے اسلم تو وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا اللہ کی طرف، صرف میں نہیں بلکہ ومن اتبعن، جو میرے متبعین ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے خلفاء ہیں، وہ بھی، اور ان کے بعد آنے والے علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیکوکار ہیں، وہ سارے کے سارے ومن اتبعن، جو بھی میری اتباع کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اس کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی سے کچھ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم الٹا عقیدہ بناؤ، پتہ چلے گا تمہیں۔ ہاں، علماء کرام کہتے ہیں وجہیہ سے مراد ذات بھی ہو سکتی ہے، وجہ سے مراد، وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں لیکن کبھی اس سے مراد ذات بھی ہے۔ تو اللہ تو مطلب یہ ہو گیا کہ اے اللہ، حضور بتا رہے کہ اے اللہ میری ذات صرف تیرے لیے ہے، تجھ پر میری جان قربان، میرا نظریہ قربان، میرا عقیدہ قربان، میرے خیالات قربان، اے اللہ تو جو کچھ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، تیری حکم عدولی کبھی نہیں کرتا، بس میری ذات بھی آپ کے لیے فدا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری ذات، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہمارا مال و متاع، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ، سب کچھ اللہ ہی کرنا، ملکیت اللہ کی، بات ختم ہو گئی۔ اگلے جملے میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَقُلْ اب میرے پیغمبر فرما دیجئے، اور قل فرما دیجئے للذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی، عیسائی، جن کو کتاب دی گئی ہے، ان سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کہیے، والامیین، یہ ان پڑھوں سے بھی کہیے، مشرکین مکہ سے کہیے، جن کو کتاب نہیں ملی ان سے کہیے، ہندوؤں سے کہیے۔ ہندو تو کہتے ہیں ہمیں تو کتاب مل گئی ہے، وید، چلو اگر مل گئی ہے تو تم اہل کتاب میں آ گئے ہو، اگر نہیں ملی ہے تو امیین میں آ گئے ہو، کام تو تمہارے نہ اہل کتاب والے ہیں نہ امیین والے، تم تو تباہ و برباد ہو، شرک کرتے ہو، بدتمیزوں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ اہل کتاب سے بھی کہیے، اور جن کو کتاب نہیں ملی، امیین ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان سے بھی کہیے، یہ پاکستانی، یہ انڈین، یہ بنگلہ دیشی، یہ ایرانی، ہمیں کون سی کتاب ملی تھی؟ نہیں ملی تھی نا، ہم تو اسلام کے صدقے قرآن کو اپنا ہادی بنا لیا، الحمدللہ، الحمدللہ، ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اب تو ہم اہل کتاب اور پھر سب سے آخری کتاب کے وارث ہیں، سبحان اللہ، شکر ہے اللہ تیرا۔ تو فرمایا والامیین، یہ ان پڑھوں سے بھی کہیے، کیا کہیں، اسلمتم، بس ڈائریکٹ کہہ دو، میرے پیغمبر آپ یہودیوں سے بھی کہیے، آپ عیسائیوں سے بھی کہیے، یہ جو اہل کتاب ہے جن کو کتاب ملی، تورات، انجیل، زبور، ان سے بھی کہیے، اور والامیین، جن کو نہیں ملی ان سے بھی کہیے، کیا کہیے، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم بھی تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہو؟ کیا تم بھی اپنی ذات، صفات، کمالات، خیالات، تخیلات، سب کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہو؟ اسلمتم، کیا تم بھی یہ ساری باتیں تسلیم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے وہ امیین ہیں، تو فقط اہتدوا، تو جان جائیں میرے پیغمبر کی وہ ہدایت پر۔ جو لوگ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں، عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، اور جناب اللہ ہی سے سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ بگڑی بنانے والا، اللہ کشتیاں پار کرنے والا، سب کچھ عطا اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ جو لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فقد اہتدوا، تو یقیناً تو قد یقیناً اہتدوا، یہ ہدایت پا چکے، یہ اس طرح کا نظریہ رکھو تو پھر ہدایت پا چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور ان اگر تولو، یہ روگردانی کرتے ہیں، یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
پوری دنیا نہیں مانتی۔ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی 100% نہیں مانتے، وہ تو اولیاء کو سب کچھ سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہاں بہت کم ہے ماننے والے بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اگر مسلم نام بھی لے لیں تو عیسائی سب سے زیادہ ہیں، وہ نہیں مانتے۔ یہودی ہیں نہیں مانتے، ہندو لوگ ہیں نہیں مانتے، رشیا کے لوگ نہیں مانتے، چائنا کے لوگ نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا مذاہب ہیں، ملحد لوگ آج کل تو اللہ کے انکاری لوگ بھی ہیں، وہ نہیں مانتے۔ یہ سکھ مجوسی یہ نہیں مانتے، بس ٹھیک ہے، سب ایسا نظریہ الٹا سیدھا بنایا ہو تو یہ پھر کیا ہوگی؟ نہ مانے تو کیا ان کے نہ ماننے سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ میرے پیغمبر، آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، اور آپ خاتم النبیین، آپ کی شریعت بھی آخری، آپ کی نبوت بھی آخری، آپ کی کتاب بھی آخری، اور آپ نبی بھی آخری، لہٰذا آپ کا درجہ سب سے ماورا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لوگ نہیں مانتے ہیں، بھاڑ میں جائیں، نہ مانیں، آپ کا کام تو ہو گیا نا۔ آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام بات کو حقیقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا ہے، بس یہ ہے کام۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یقیناً آپ کی ذمہ داری علیک، اعلیٰ فرضیت کے لیے علیک، آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ تبلیغ کریں، البلاغ، بات کو پہنچائیں، بار بار پہنچائیں، آج پہنچائیں، کل دوبارہ بتائیں، پرسوں دوبارہ بتائیں، بتاتے جائیں حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ جس دنیا میں تشریف رکھتے ہیں، جب تک آپ یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے، اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے بس۔ ہاں آج کل بھی لوگ کہتے تبلیغ میں نے بات کر دی، اس کو بھی وہ بھاڑ میں جائے، نہیں دوبارہ بتاؤ، پھر بتاؤ، مرتے دم تک بتاؤ، اس کو کہتے تبلیغ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بول دیا ابھی وہ جائے، وہ بھاڑ میں جائے، یا وہ جہنم میں جائے، یا وہ جانے اس کی قبر جانے، ایسا نہیں ہوتا۔ بار بار بتانا پڑے گا، دین کو پہنچانا پڑے گا، زندگی بھر اس کے لیے محنت مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کو کہتے تبلیغ کا مطلب یہ ہے بار بار بات پہنچاؤ لوگوں کو۔ تکلیف نوح علیہ السلام نے 950 سال صبح اٹھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی تو گھٹی میں شرک تھا، بت پرست شرک مشرک لوگ تھے، وہ ان کو مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ 950 سال کے بعد جب بوڑھے ہو گئے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میں تو ابھی مرنے والا ہوں، یہ لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں، صرف 83 لوگ مان گئے، تو پھر بدعا کرتی، پھر میرے رب نے ان کی بدعا قبول فرمائی، ساری دنیا کی کایا پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کی نسل کو چھوڑا، سب کو ختم کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ تو میرے پیغمبر آپ کا کام تو تبلیغ ہے، بس ہدایت آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ دیکھا، ہدایت اللہ دیتے ہیں، آتے ہیں انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہدایت فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو نبی کو بھی کہتے ہیں بھائی ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ ہدایت اللہ کی۔ نبی تبلیغ ان کا فرض ہے، فرض منصبی کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو حقیقت بتانا، سمجھا دینا۔ تو انہوں نے حقیقت آخر تک حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو کے ساری نصیحتیں فرمائی، پڑھے حجۃ الوداع، سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر یہ اگر مانتے ہیں تو فبہا، اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، فإنما علیک البلاغ، آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا، آپ نے تبلیغ کر لی نا، لوگوں کو بار بار بتاتے رہے۔